بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين۔ اب جب اتنی زبردست خوشخبری ملی، اب خوشخبری سے اس طرح کی بات کی جس طرح حضرت ابراہیم نے کی تھی۔ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی میں فیل کرنا چاہتا ہوں کہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ اب حضرت زکریا کو جو خوشخبری ملی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، کہ اے پروردگار میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ مجھے بھی بڑی عمر پہنچ گئی ہے، یعنی بڑھاپا مجھے آ گیا ہے، اور میری عورت بھی بانجھ ہے، اب وہ بھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، تو اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ قال رب اجعل لي آیہ، جناب زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی قرار دے دے۔ اس کا مطلب ہرگز نشانی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، یہ بالکل اسی طرح جس طرح جناب ابراہیم نے کہا تھا یا اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا، تو ایمان نہیں رکھتا؟ نہیں، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بشر جو بھی ہے، بشر وہ جب دیکھتا ہے سامنے اس کی کیفیت میں فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جب چکھ لیتا ہے تو اس کی کیفیت میں فرق پڑتا ہے کسی چیز کو۔ قال رب اجعل لي آیہ، عرض کیا پالنے والے اے میرے رب میرے لیے نشانی مقرر فرما۔ قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، اللہ نے فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کرو گے سوائے اشارے کر لو، یعنی اللہ نے ان کی زبان بند کر دی۔ اب جب یہ بات ہوئی، اب دیکھا کہ میں تو بول ہی نہیں سکتا، اب یہ بندہ فیل کرتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی تبدیلی، تو وہ اللہ جو یہ تبدیلی کر سکتا ہے وہ اگلی بچے والی تبدیلی بھی کر سکتا ہے، کنٹرول۔ تو حضرت زکریا اب جب یہاں پہ نہیں ہے لیکن سورہ مریم میں ہے کہ جب زبان بند ہو گئی اور اس خوشی کی کیفیت میں باہر نکلے تو اشاروں میں کہ اللہ کیسا احسان کرنے والا، اشاروں میں اپنی قوم سے کہنے لگے، قرآن نے لفظ استعمال کیے کہ انسبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ یہ جو اللہ ہے اس کی صبح و شام تسبیح کرو گے، اللہ بہت اچھا، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، اس کی تم صبح و شام تسبیح کرو۔ بول نہیں سکتے تھے لیکن اپنے جذبات کی وجہ سے اشاروں سے لوگوں کو یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اتنی زبردست، یعنی آپ فرض کریں کہ انسان کو اللہ کی طرف سے ایک بالکل ان ایکسپیکٹڈ چیز ملے، جب وہ دعا مانگ رہا ہو اور اس کی دعا قبول ہو تو وہ کیا کرے گا لوگوں سے؟ کوئی کہے گا اللہ نہیں سنتا، تو آپ کہے گا نہیں اللہ سنتا ہے یار، اس طرح کی بات کریں گے۔ تو حضرت زکریا بھی اس خوشی میں، ایک بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری ظاہر ہے، تو لوگوں سے کلام نہیں کرے گا سوائے اشارے کے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اب تو کیا کر، یہ وہ جو اللہ بندے سے چاہتا کہ اپنے رب کو کثرت سے یاد کر اور اس کی تسبیح کر شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ یہ حضرت زکریا کا قصہ، اب آگے حضرت مریم کا قصہ۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، یقیناً اللہ نے تجھے برگزیدہ کر لیا، تجھے چن لیا،
وطہرک اور تجھے پاک کر دیا، تجھے پاک کر دیا، واصطفاک علی نساء العالمین اور تجھے چن لیا عالمین پر، تجھے چن لیا عالمین پر۔ یا مریم قنوتی، اب مریم کو کیا کرنا ہے؟ اے مریم قنوت کر، قنوت کر سے کیا مراد ہے؟ یعنی خضوع کے ساتھ اپنے رب کو جھک، اندر سے جھک اپنے رب کو، ایسی عبادت کر کہ جو اندر سے گویا کہ اللہ کو جھکنا ہو۔ یا مریم قنوتی لربکی واسجدی اور سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین اور رکوع اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ تو بھی جھک، اجتماع میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے ورکعی مع الراکعین، راکعین مذکر کا صیغہ ہے اور ارکعی مریم سے کہا جا رہا ہے علیہ السلام، تو اجتماعی عبادات میں عورتوں کا، مریم جیسی پاکیزہ عورت کا اللہ خود حکم دے رہا ہے خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ، بس اجتماعی عبادات میں شرم و حیا اور اس کا لحاظ رکھتے ہوئے خواتین بھی شامل ہو سکتی ہیں، خواتین بھی شامل ہو سکتی ہیں اجتماعی عبادات میں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔